السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی معذور تھی۔ جب زمین پر رینگ کر چلتی تو مجھے غصہ آتا اور اسے باتیں سناتا کہ کیڑوں کی طرح مت رینگا کرو، ایک جگہ بیٹھ جایا کرو۔ میں صرف اپنے بیٹے سے محبت کرتا۔ جب ایک روز نیند میں بیٹی کو لے کر جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ اسے جان چھوٹ جائے، مگر روز برے خواب آتے۔ جنگلی جانور میری بیٹی کو نوچ رہے ہیں۔ 10 سال گزر گئے۔ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک پیر سے معذور ہو گیا۔ اب مجھے بیٹی یاد آتی جو ایسے زمین پر رینگا کرتی تھی۔ بیٹے کی پٹی کھلوانے شہر کے بڑے نجی ہسپتال گیا۔ وہاں نرس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی جو اپنے پیروں پر۔ میری بیٹی کا نام حورین تھا۔ وہ جب پیدا ہوئی تو گھر میں جیسے بہار آ گئی تھی، ہنستی کھیلتی، سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ پر کسے خبر تھی کہ تقدیر کے پردے کے پیچھے کچھ اور ہی لکھا ہے۔ حورین کو بخار ہوا اور ایسا ہوا کہ اس کی ٹانگوں کی جان ہی نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھول جیسی بچی بستر کی ہو کر رہ گئی۔ پہلے تو ہم نے بہت تڑپ دکھائی، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں پتھر کا ہوتا گیا۔ میری بیوی سمیرہ اسے کلیجے سے لگا کر رکھتی، پر میرے اندر جیسے ہمدردی ختم ہوتی گئی۔ جب میرا بیٹا احد پیدا ہوا تو میرے دل کی ساری زمین اسی کے نام ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے مجھے میرا اصل وارث مل گیا ہے۔ احد کے آنے کے بعد حورین مجھے اپنے گھر پر ایک بوجھ لگنے لگی۔ وہ معذور تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ وہ زمین پر رینگ کر چلتی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ویسے ہی وہ گھسٹ گھسٹ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رگڑ کھا کھا کر سخت ہو چکی تھیں، پر مجھے اس کی تکلیف سے زیادہ اس کا وہ رینگنا زہر لگتا تھا۔ جب میں کام سے تھکا ہارا گھر آتا اور وہ رینگتی ہوئی میرے پاس آنے کی کوشش کرتی تو میں غصے سے اپنا راستہ بدل لیتا۔ مجھے اس کی بیچارگی پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ چڑ ہوتی تھی۔ سمیرہ اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا رکھتی، پر مجھے اس کے معذور وجود سے جیسے بو آتی تھی۔ میں اکثر اسے کہتا کہ تم کیا زمین پر کیڑے کی طرح رینگتی رہتی ہو، کسی کونے میں کیوں نہیں بیٹھی رہتی؟ میرے یہ جملے اسے جیتے جی مار دیتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، پر وہ کچھ نہ بولتی، بس اپنی بڑی بڑی خاموش آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ سمیرہ مجھ سے بہت لڑتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ بیٹی ہماری ہے، اس کی معذوری اس کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے تو اسے تانے کیوں دیتے ہو؟ وہ رو رو کر کہتی کہ ہم نے اس کا ٹھیک سے علاج تک نہیں کروایا، اسے کسی بڑے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، اور اب تم اسے بوجھ سمجھ رہے ہو۔ پر میں اس کی ایک نہ سنتا۔ میرے لیے بس احد ہی سب کچھ تھا۔ میں احد کے لیے کھلونے لاتا، اسے سینے سے لگاتا، اسے گھمانے لے جاتا، اور حورین وہ بس چوکھٹ پر بیٹھی ہمیں جاتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ اس کا وہ حسرت بھرا چہرہ دیکھ کر میرا دل نہیں پگھلتا تھا۔ میں اسے کہتا کہ تم اسے کیوں تیار کر کے بٹھا دیتی ہو؟ اس نے کہیں نہیں جانا، یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ سمیرہ تڑپ کر کہتی کہ یہ معذور ہے، پر اس کا دل تو ہے، اس کی بھی خواہشیں ہیں۔ میں اس کی بات ہنسی میں اڑا دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ حورین کی زندگی بس اس رینگنے اور ایک کمرے تک محدود ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت ہوگی؟ میرے تانے دن بدن بڑھتے گئے۔ کبھی میں اسے کہتا کہ تم تو بس کھانا کھانے کے لیے ہو، اور کبھی کہتا کہ تم نے زندگی بھر ہمارا خون ہی چوسنا ہے۔ احد جب تھوڑا بڑا ہوا تو وہ بھی اپنی بہن کو عجیب نظروں سے دیکھتا، کیونکہ میں نے اسے کبھی یہ نہیں سکھایا تھا کہ حورین اس کی بڑی بہن ہے اور اسے اس کی عزت کرنی چاہیے، بلکہ میرے رویے نے احد کے دل میں بھی اپنی بہن کے لیے وہ جگہ نہیں بننے دی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ سمیرہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور ساتھ میں حورین کا خیال بھی رکھتی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اسے صاف رکھتی، پر میں جب بھی گھر میں ہوتا
تو میرا پا رہا ہی رہتا۔ مجھے لگتا کہ حرین کی وجہ سے میرے گھر کی رونق ختم ہو گئی ہے، حالانکہ وہ بیچاری تو خاموش رہتی تھی، اس کی آواز بھی بمشکل سنائی دیتی تھی۔ وہ تو بس رینگ کر اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرتی تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے، پر میں آہد کو فوراً اٹھا لیتا کہ کہیں تم اسے گرا نہ دو یا اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ حرین وہیں فرش پر رک جاتی اور اس کے ننھے ہاتھ فرش پر جمے رہ جاتے۔ وہ ایک آہ بھرتی اور واپس دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتی۔ سمیرہ اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ میں جانتا تھا وہ حرین کے لیے رو رہی ہے، پر میں اسے کہتا کہ تم اس معذور کے پیچھے اپنی جان ہلکان کر رہی ہو، اس کا کچھ نہیں ہونا، یہ ایسے ہی رہے گی۔ سمیرہ کہتی کہ اللہ سے ڈرو، یہ امتحان ہے ہمارا۔ پر میں کہتا کہ کیسا امتحان جو بس میرے ہی گھر میں آنا تھا؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حرین کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، پر اس کی مزوری وہی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ وزنی ہو گئی تھی، اسے رینگنے میں اور دقت ہوتی تھی۔ اس کے کپڑے اکثر گھٹنوں سے پھٹ جاتے تھے کیونکہ وہ زمین پر رگڑتی تھی۔ سمیرہ اس کے لیے نئے کپڑے سیتی تو میں کہتا کہ اس پر پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کون سا باہر جانا ہے یا کسی نے اسے دیکھنا ہے؟ بس پرانے کپڑے پہنا دیا کرو۔ یہ سن کر حرین کی آنکھیں چھلک پڑتی۔ وہ شاید سب سمجھتی تھی، اسے احساس تھا کہ اس کا باپ اسے ناپسند کرتا ہے۔ وہ اکثر کوشش کرتی کہ میرے سامنے نہ آئے۔ جب وہ میری آہٹ سنتی تو جلدی سے رینگ کر کسی پردے کے پیچھے یا بستر کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتی تاکہ مجھے غصہ نہ آئے۔ اس کی یہ کوشش دیکھ کر مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے سکون ملتا تھا کہ چلو میری نظروں سے دور ہے۔ سمیرہ اب تھکنے لگی تھی، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، پر وہ حرین کے لیے چٹان بنی رہی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ ایک دن تمہیں اپنی باتوں پر بہت پچھتاوا ہوگا جب یہ بیٹی تمہارے پاس نہیں ہوگی، پر میں ہنستا اور کہتا کہ یہ کہیں نہیں جانے والی، یہ تو بستر کی ہو کر رہ گئی ہے، اسے کون لے کر جائے گا اور کہاں جائے گی یہ؟ احد اب اسکول جانے لگا تھا، میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، بہترین اسکول، بہترین لباس، اور حرین وہ بس اسی ایک کمرے کی کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھتی تھی۔ سمیرہ نے کئی بار کہا کہ اسے بھی باہر لے کر چلو، اسے پارک دکھاؤ، پر میں صاف انکار کر دیتا۔ میں کہتا لوگ کیا کہیں گے؟ ایک خوبصورت بیٹے کے ساتھ یہ معذور بیٹی کہاں سے آ گئی؟ مجھے اس کے ساتھ باہر جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ میں اسے اپنی پہچان بتاتے ہوئے کتراتا تھا۔ میرے دوست احباب جب گھر آتے تو میں حرین کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری ایک معذور بیٹی بھی ہے۔ سمیرہ اس بات پر بہت روتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو چھپا رہے ہو جیسے وہ کوئی گناہ ہو، پر میرے لیے وہ میری انا کا مسئلہ تھا۔ میں ایک کامیاب انسان تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ایک معذور بچہ میری ناکامی کی نشانی ہے۔ حرین کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، پر میں نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو درد سے کراہتی تھی، اس کی ٹانگوں میں شاید کھچاؤ ہوتا تھا یا فرش پر رینگنے کی وجہ سے اس کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ سمیرہ اسے دبا رہی ہوتی اور اسے لوریاں سنا کر سلانے کی کوشش کرتی، پر میری نیند خراب ہوتی تو میں وہیں سے چلا کر کہتا کہ اسے کہو خاموش رہے، مجھے صبح کام پر جانا ہے۔ حرین اپنی سسکیاں روک لیتی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیتی تاکہ آواز باہر نہ نکلے۔ وہ معصوم بچی اس چھوٹی سی عمر میں اتنے دکھ سہ رہی تھی، پر میرا دل تھا کہ پگھلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، عہد بڑا ہو رہا تھا اور اس کے نخرے بھی بڑھ رہے تھے۔ میں اس کی ہر جائز ناجائز بات مانتا تھا اور حرین وہ بس خاموشی کی تصویر بنی رہی۔ اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، شاید اسے پتا تھا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا،
سوائے تانوں کے سمیرہ کی طبیعت بھی اب ناساز رہنے لگی تھی۔ اسے دل کا عارضہ ہو گیا تھا۔ شاید حورین کے دکھ اور میری بے رخی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ میرے بعد اس بچی کا کیا ہوگا؟ تم تو اسے جیتے جی مار دو گے۔ میں کہتا کہ تم ابھی زندہ ہونا، تم دیکھو اسے، میں کیوں فکر کروں؟ سمیرہ کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو میں اس وقت نہیں سمجھ سکا۔ حورین اب جوان ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ معذوری کے باوجود وہ بہت پیاری تھی، پر میرے لیے وہ صرف ایک رینگنے والا وجود تھی جس سے مجھے نجات چاہیے تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتی یا اسی وقت مر جاتی جب اسے بخار ہوا تھا۔ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے، یہ سوچ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ پر اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ حورین کی زندگی لکھی تھی اور وہ جی رہی تھی اپنی خاموشیوں اور سسکیوں کے ساتھ۔ ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سمیرہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں آہت کو لے کر اسپتال بھاگا اور حورین گھر پر اکیلی رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں کہ وہ معذور بچی جو خود سے پانی کا گلاس بھی نہیں لے سکتی، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ میرے ذہن میں تو بس آہد اور سمیرہ تھی۔ حورین کا خیال تک نہ آیا۔ سمیرہ بار بار پوچھتی رہی کہ حورین کہاں ہے؟ اسے یہاں لے آؤ یا کسی کے پاس چھوڑ دو، پر میں اسے تسلیاں دیتا رہا کہ وہ ٹھیک ہے، گھر پر ہے، پڑوسی دیکھ لیں گے۔ حالانکہ میں نے کسی سے نہیں کہا تھا۔ حورین اس رات گھر میں اکیلی تھی، اندھیرے میں رینگتی ہوئی۔ وہ شاید اپنی ماں کو ڈھونڈتی رہی ہوگی۔ اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سمیرہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور میں باہر بیٹھا احد کو دلاسا دے رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے گھر میں ایک جیتی جاگتی جان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ جب سمیرہ کا آپریشن کامیاب ہوا اور اسے ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال حورین کا کیا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، گھر پر ہے۔ سمیرہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ابھی جاؤں اور اسے لے کر آؤں۔ میں بوجھل قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو پورا گھر خاموش تھا۔ میں نے حورین کو آواز دی پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی تو دیکھا کہ حورین فرش پر گری ہوئی ہے۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ شاید وہ رینگتی ہوئی دروازے تک آنے کی کوشش کر رہی تھی اور کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس وقت پہلی بار میرے دل میں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی۔ میں نے اسے اٹھایا۔ وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ میں اسے اسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے طبی امداد دی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا۔ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ اسے لگا میں اسے پھر سے ڈانٹوں گا کہ وہ کمرے سے باہر کیوں نکلی۔ وہ سسکیاں لینے لگی اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ وہ منظر دیکھ کر میرے اندر کچھ ٹوٹا، پر انا اب بھی حائل تھی۔ میں نے اسے چپ کرایا اور وہیں چھوڑ کر سمیرہ کے پاس چلا گیا۔ سمیرہ نے جب حورین کو دیکھا تو اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو پکڑ کر روتی رہیں اور میں احد کو لے کر ایک طرف کھڑا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، پر وہ آنسو سچے تھے۔ وہ تکلیف حقیقی تھی۔ حورین کی معذوری نے اسے دنیا کی نظروں میں تو کمزور بنا دیا تھا، پر اس کے دل میں محبت کا جو سمندر تھا وہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا۔ سمیرہ کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم گھر واپس آئے، پر اب گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ سمیرہ اب حورین کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی اور میں پہلے کی طرح اسے تانے دیتا رہتا۔
ایک دن میں نے اسے کہا کہ یہ رینگ رینگ کر فرش گندا کر دیتی ہے، اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا کرو۔ سمیرا نے تڑپ کر جواب دیا کہ یہ فرش گندا نہیں کرتی، بلکہ تمہارے دل کی گندگی ہے جو تمہیں یہ سب دکھاتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، پر غصہ میرے اندر بھرا ہوا تھا۔ حورین کی معصومیت مجھے کاٹتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا۔ احد بھی اب بڑا ہو کر اپنے دوستوں میں مگن رہنے لگا تھا، اور وہ بھی حورین کو ایک بوجھ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے یہی سیکھا تھا۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو دیکھا حورین صحن میں رینگ رہی تھی۔ وہ احد کی کسی پرانی کتاب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس سے وہ کتاب چھین لی اور اسے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر وہ خاموش رہی۔ سمیرا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر آئی اور حورین کو گلے لگا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تم پتھر ہو۔ تمہیں اپنی بیٹی کی تکلیف نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ بیٹی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ معذور ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ سن کر حورین نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور اس کی زبان سے ایک ادھورا سا لفظ نکلا، بابا۔ اس نے شاید مجھے پکارا تھا، یا شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر میں نے سنی انسنی کر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ پکار آخری بار ہوگی؟ یہ شاید قدرت مجھے کوئی اشارہ دے رہی تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری نفرت کی آگ اتنی شدید تھی کہ اس میں حورین کی معصومیت جل کر راکھ ہو رہی تھی، اور میں بے خبر اپنی انا میں مست تھا۔ سمیرا کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی، اور اس بار ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی منحوسیت چھا گئی تھی۔ احد اپنے کاموں میں مصروف تھا اور میں سمیرا کی تیمارداری میں، پر حورین وہ اب بھی اسی کونے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے والا اب کوئی نہیں تھا، کیونکہ سمیرا ہمت ہار چکی تھی۔ حورین رینگتی ہوئی سمیرا کے پاس جاتی اور اس کے ہاتھ چومتی، جیسے اسے بتا رہی ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے، پر میں اسے وہاں سے ہٹا دیتا کہ بیمار کو تنگ نہ کرو۔ وہ بیچاری دور بیٹھ کر اپنی ماں کو دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھیں سوال کرتی تھیں، پر ان کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ حورین کی معذوری اس کا نصیب تھا، پر میری بے رخی میرا انتخاب تھی، اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے برا انتخاب کیا تھا، جس کا خمیازہ مجھے جلد ہی بھگتنا تھا۔ سمیرا کی بیماری نے مجھے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس معذور بچی کی وجہ سے میرے گھر پر نحوست کے سائے ہیں۔ ایک رات جب سمیرا گہری نیند میں تھی اور احد اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میرے دل میں ایک ہولناک خیال آیا۔ میں نے حورین کو خاموشی سے اٹھایا۔ وہ نیند میں تھی۔ اس نے اپنی نحیف سی باہیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ شاید اسے لگا کہ آج اس کا باپ اسے پیار سے کہیں لے جا رہا ہے۔ میں نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور شہر سے دور ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ جنگل کی تاریکی اور جانوروں کی آوازیں دل دہلا رہی تھیں، پر میرا دل تو پتھر بن چکا تھا۔ میں نے ایک گھنے درخت کے نیچے اسے اتار دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اس نے رینگتے ہوئے میرا پلہ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر میں نے بے رحمی سے اپنا دامن چھڑایا اور گاڑی میں بیٹھ کر پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بھاگ نکلا۔ آئینے میں مجھے وہ چھوٹی سی جان زمین پر رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جو اپنے باپ کو پکار رہی تھی، پر میں نے رفتار بڑھا دی۔
گھر پہنچ کر میں نے شور مچایا کہ حورین کہیں نہیں مل رہی۔ سمیرہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگی۔ وہ معذور بچی جو خود چل نہیں سکتی تھی، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ سمیرہ کو شک تھا، پر میرے پاس جھوٹی کہانیوں کا جال تھا۔ وہ مہینوں روتی رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آخر کار اس نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیا، پر اسے کیا پتا تھا کہ اس کا شریک حیات اسے درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا، مجھے خواب میں وہی جنگل نظر آتا۔ مجھے دکھتا کہ جنگلی کتے اور بھیڑیے حورین کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اسے نوچ رہے ہیں، اس کا گوشت الگ کر رہے ہیں، اور وہ رینگتی ہوئی میری طرف ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ میں پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھتا۔ میرا دل ہر وقت بے چین رہتا۔ مجھے اپنے ہی گھر کی دیواریں کاٹنے کو دوڑتی۔ میں نے جس سکون کے لیے اسے چھوڑا تھا، وہ سکون تو جیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ عہد اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ میرا غرور تھا، میرا مان تھا، پر قدرت کا انصاف ابھی باقی تھا۔ ایک شام عہد اپنی بائک پر دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ عہد کی جان بچانے کے لیے اس کا ایک پیر کاٹنا پڑا ہے۔ میرا وہ بیٹا جس پر میں ناز کرتا تھا اب ایک پیر سے معذور ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر پڑا رہتا، اور جب اسے کہیں جانا ہوتا تو وہ رینگنے پر مجبور ہوتا، کیونکہ ابھی اس کا زخم کچا تھا اور اسے ویل چیئر یا بیساکھی میسر نہ تھی۔ اسے رینگتا دیکھ کر مجھے وہ منظر یاد آ جاتا جب حورین اسی طرح فرش پر رگڑتی تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا جب عہد غصے میں چیختا کہ میں معذور ہو گیا ہوں، میں کیڑے کی طرح کیوں رینگ رہا ہوں، تو مجھے اپنے وہ تانے یاد آتے جو میں نے حورین کو دیے تھے۔ ایک دن عہد کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ہم اسے شہر کے ایک بڑے نجی اسپتال لے گئے۔ وہاں ایک نرس عہد کی پٹی بدلنے آئی۔ اس کا قد و قامت، اس کی چال ڈھال میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، سمیرہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری حورین تھی۔ وہ اپنے پیروں پر صحیح سلامت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی نور تھا، پر اب اس میں خوف نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ لپک کر اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ حورین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، پر وہ خاموش تھی۔ اس دوران ایک معمر اور باوقار شخص وہاں داخل ہوئے۔ حورین نے انہیں بابا کہہ کر پکارا تو میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ اس شخص نے بتایا کہ 10 سال پہلے وہ اسی جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے جہاں انہوں نے اس بچی کو بے یار و مددگار رینگتے ہوئے پایا تھا۔ وہ لاولد تھے۔ انہوں نے اسے اللہ کا تحفہ سمجھا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے ملک اور بیرون ملک اس کا بہترین علاج کروایا۔ کئی سرجریوں کے بعد حورین اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی۔ انہوں نے اسے پڑھایا، لکھایا، اور آج وہ ایک کامیاب نرس تھی۔ حورین نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ نفرت تھی نہ بدلہ، بس ایک عجیب سا دکھ تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ میرا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ میرا بیٹا جس کے لیے میں نے بیٹی کو قربان کیا تھا، وہ آج اسی حال میں تھا جس میں کبھی حورین تھی۔ عہد ہاسپٹل کے بستر سے رینگ کر نیچے اترا تاکہ اپنی بہن کے پاس جا سکے۔ وہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر معافی مانگی۔ مجھے احساس ہوا کہ معذوری جسم میں نہیں
بلکہ سوچ میں ہوتی ہے۔ حورین نے مجھے معاف تو کر دیا، پر میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکا۔ میں نے جس بیٹی کو بوجھ سمجھا تھا، آج وہی دوسروں کا بوجھ بانٹ رہی تھی، اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے اپنی معذوری کا ماتم کر رہا تھا۔ قدرت نے مجھے وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے میں نے حورین کو دھکا دیا تھا۔ اب ہر رات میں حورین کے لیے نہیں بلکہ اپنی عاقبت کے لیے روتا تھا، اور وہ معصوم آج بھی سب کی خدمت کر رہی تھی بغیر کسی شکوے کے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔